السلام علیکم۔ اللہ پاک قرآن حکیم کی سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 میں فرماتا ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے اور تیسرے منات گھٹیا کو؟ عرب کے لوگ بتوں کی پرستش میں ڈوبے ہوئے تھے اور مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے، لات اور عزا۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزا، جسے کفار خدا کی بیٹی کہتے تھے، کفار کا ماننا تھا کہ عزا سیاہ و سفید کی مالک ہے۔ دن رات کو بدلنا اور موسم کی تبدیلی کا کام عزا کے سپرد ہے۔ بات بات پر لوگ لات اور عزا کی قسم کھاتے تھے، کاہن لات اور عزا کا نام لے کر خوب پیسے بناتے تھے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ لات اور عزا کے بت کہاں سے آئے؟ کیسے ان کی عبادت شروع ہوئی؟ کیوں لوگوں نے ان کے آگے سجدہ شروع کیا اور اپنے جانور ذبح کرنے شروع کیے؟ کہا جاتا ہے کہ عرب میں ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ چونکہ مکہ میں لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، اسی لیے آئے گئے مہمانوں کے خاطر مدارت کرنے کے لیے وہ ان کو ستو پلاتا تھا۔ یہ بہت رحم دل انسان تھا اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4859 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایسا شخص تھا کہ جو حاجیوں کے ستوں کو کھولتا تھا۔ ایسے زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ عربی عزا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی اور اس کے والدین نہ تھے۔ جب وہ جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کر دی جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور لات اور عزا کی شادی کر دی گئی، جس کے بعد وہ اپنی شادی کی پہلی رات کے لیے کمرے میں گئے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو کبھی نہ ملے۔ لات کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، جبکہ عزا کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں چونکہ عزا کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اسی لیے اس کی اس پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا۔ سردار عمر بن لہی نے ان دونوں کی یاد میں ان کے بڑے بڑے بت بنا دیے تھے۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے اور ایک دن آیا کہ ان کے آگے اپنی قربانیاں کرنے لگے اور ان کو سجدہ بھی شروع کر دیا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ لات پر طائف میں آباد قبیلہ بنو ثقیف حق رکھتے تھے اور اس سے ہونے والی آمدنی بھی انہی میں بٹتی تھی۔ عمرو بن لہا نے بنی کنانہ اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں طائف میں لات کے پاس اور موسم گرما میں عزا کے پاس رہتا ہے، اسی لیے لوگ ان دونوں کی تعظیم کرتے تھے اور ہر ایک کے لیے ایک حجرہ بنا دیا تھا، اور جس طرح کعبے کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے اسی طرح ان دونوں بتوں کو بھی قربانی کے جانور بھیجتے تھے جن کو وہاں بھیٹ چڑھایا جاتا تھا۔ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم نے ان دونوں بتوں کو ختم کروایا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کو توڑنے کے لیے نبی کریم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا، جنہوں نے لات کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائف بنا دی۔ اسی طرح عزا کے خاتمے کے لیے نبی کریم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ اس واقعے کو علامہ الوسی نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی 5514 میں اس طرح لکھا ہے۔ حضرت ابو طفیل سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا اور وہاں عزا نامی بت تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں جھاڑیوں کو کاٹ دیا اور عزا کو، یہاں مراد وہ حجرہ ہے جسے تعظیماً عزا کے ارد گرد بنا رکھا تھا، ڈھا دیا۔ پھر واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ حضرت خالد دوبارہ گئے اور برابر چوکنے رہے۔ جب مجاوروں نے خالد کو دیکھا تو پہاڑوں پر پھیل گئے اور کہنے لگے، عزا 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 عزا، کہ یکایک خالد کے سامنے ایک کالی بھجنگ برہنہ بکھرے ہوئے سر اور منہ پر خاک اڑاتی ہوئی عورت برآمد ہوئی۔ پھر حضرت خالد نے ان کے جانب تلوار پھیلائی اور لمحات میں اس کے ٹکڑے کر دیے، اور پھر اللہ کے رسول کو آ کر اطلاع دی تو آپ نے فرمایا، ہاں وہ عزا تھی۔ ناظرین گرامی، اس طرح مشرکین عرب کے سب سے خاص بت لات اور عزا کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور مکہ کی پاک سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔